بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت حشدہم 18واں قصہ۔ کاروانے را در زمین یونان بزدند و نعمت بے قیاس بردند۔ کہہ رہے ہیں کاروان سے نکرہ ہے، قافلہ کے معنی میں آتا ہے، تو کاروانے ایک قافلہ، کاروانے را ایک قافلے کو در زمین یونان کی سرزمین میں بزدند لوٹ لیا، وہ نعمت بے قیاس بردن اور ڈاکو بہت دولت لے گئے۔ عام طور پر اس زمانے کے اندر جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ جاتے تھے، ان کو بڑا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے کہ راستے میں ڈاکو ہوتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ تو ایسے ایک قافلہ جا رہا تھا اور یونان میں اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور آگے کہا رہا ہے کہ اس قافلے کے اندر حکیم لقمان بھی تھے۔ تو یونان میں جب اس قافلے کو لوٹ لیا اور جتنا تاجروں کے پاس ساز و سامان تھا، مال تھا، سب ڈاکو لوگ ان سے ایک ایک پیسے ایک روپے چھین کر لے کے چلے گئے۔ وہ نعمت بے قیاس بردن، اور ڈاکو لوگ بہت دولت لے گئے۔ بازار گانا، یہ بازار گانا کی جمع سوداگر کو کہتے ہیں، تاجر کو کہتے ہیں۔ بازار گانا گریہ وزاری بسیار کردن، سوداگر بہت روئے پیٹے۔ و خدا پیمبر را بشفاعت آوردن، اور خدا اور رسول کا واسطہ بھی دیا کہ اللہ اور رسول کے واسطے چھوڑ دو ہمیں، یا کچھ ہی مال ہمیں دے دو۔ فائدہ نبود، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، یعنی سب لے کر بھاگ گئے، سب چھین لیا۔ شعر: چوں پیروز شد دزدے تیرہ رواں، چہ غم دارد از گریہ کارواں۔ پیروز کہتے ہیں کامیاب ہونے کو، کسی پر غالب آنے کو۔ چوں پیروز شد دزدے تیرہ رواں، جب سیاہ دل چور کامیاب ہو گیا۔ تو دزد کے معنی چور، اور تیرہ رواں اسی کی صفت ہے۔ چوں پیروز شد دزدے تیرہ رواں، جب سیاہ دل چور کامیاب ہو گیا۔ چہ غم دارد از گریہ کارواں، تو قافلے کے رونے کا کیا غم کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن چور کے اندر، جن ڈاکوؤں کے اندر خدا خوف ہی نہیں ہے، ان کا دل پہلے سیاہ ہے، تو ان پر خدا اور رسول کا واسطہ اور رونا دھونا کیا اثر کرے گا۔ اگر وہ رونے دھونے کا اثر ہوتا تو وہ چور اور ڈاکو کیوں بنتے۔ کہہ رہے لقمان حکیم اندرا کارواں بود، حکیم لقمان اس قافلے میں تھے۔ یکے گفتش از کاروانیاں، تو قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا، اینارا مگر نصیحت کنی و موعظت گوئی باشد، کہ آپ ان ڈاکوؤں کو نصیحت کریں اور کچھ واعظ و بیان کریں کہ بروخ از مال ما دست بدارند، کہ ممکن ہے ہمارے مال میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے ہاتھ میں رکھیں۔ کہ دریغ باشد چندی نعمت کے ضائع شود، کیونکہ افسوس آتا ہے کہ اتنا مال و دولت ضائع ہو جائے۔ تو ایک آدمی کے ذہن میں بات آئی کہ لقمان حکیم جو بہت بڑے حکیم ہیں، جن کا بہت بڑا نام ہے، لوگ ان کی حکمت کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور اثر لیتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ وہ ڈاکوؤں کو نصیحت کریں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، یکے گفتش از کاروانیاں، قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، اینارا کہ ان لوگوں کو مگر نصیحت کنی، کوئی نصیحت کیجیے، اور موعظت گوئی، اور کچھ واعظ و بیان کیجیے۔ باشد کے بروخی از مالی ما دست بدارند، کہ ہو سکتا ہے کہ اس نصیحت اور واعظ کی وجہ سے ہمارے مال میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دیں، ہمارے ہاتھ میں رکھ دیں۔ کہ دریغ باشد چندی نعمت کی جائز شود، کیونکہ افسوس آتا ہے کہ اتنا مال و دولت ضائع ہو جائے۔ گفت لقمان حکیم نے کہا کہ دریغ باشد کلمہ حکمت و عیشہ گفتن، ان سے حکمت کی گفتگو یہ افسوس کا باعث ہوگی، یعنی یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نصیحت کرنا کچھ فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شعر کہا، اور اس شعر کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے تشبیہ دے کر۔ کہہ رہے ہیں، آہنے را کی موریانہ بخورد، آہنہ آہن لوہے کو کہتے ہیں، اسی سے نکرہ ہے۔ تو آہنے او لوہا
کہ موریانہ بخور جس کو زنگ نے کھا لیا ہو۔ نتما برد ازو بہ سیقل زنگ، تو سیقل سے اس کا زنگ دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سیقل کہتے ہیں صاف کرنے کو، جو زنگ لگا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے قلعی کرنے کو سیقل کہا جاتا ہے۔ تو لوہے پر اگر ہلکا پھلکا زنگ لگ گیا ہو تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور اس کو چمکایا جا سکتا ہے، لیکن اگر زنگ نے لوہے کو کھا ہی لیا ہو، یعنی بالکل کھا لیا ہو، تو اس کو جو ہے اس پر زنگ نہیں چھڑایا جا سکتا ہے، وہ تو لوہا ختم۔ تو اسی طرح یہ ڈاکو لوگ جو ایسے تھے کہ برائی ان کو بالکل، یعنی برائی کی زنگ تھا ان کے دل پر بالکل بیٹھ چکا تھا، تو ان کے لیے سیقل یعنی آواز و نصیحت کوئی اثر کرنے والی نہیں تھی۔ باسیہ دل چہ سود گفتن آواز، سیاہ دل سے آواز کہنے کا کیا فائدہ، نہ رود میخی آہنی در سنگ، کیونکہ لوہے کی میخ پتھر میں نہیں گھستی ہے۔ لوہے کی جو کیل ہوتی ہے، میخ ہوتی ہے، اس کو آدمی اگر کچے دیوار کے اندر یا کہیں مٹی کے اندر گاڑنا چاہے تو آسانی سے گڑ جاتی ہے، لیکن وہ جو ہے پتھر پر اور پہاڑ میں اس کو گاڑا جائے تو وہ مڑ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن گڑ نہیں پائے گی۔ اسی طرح نصیحت جو ہے اگر ان کو کی جائے تو نصیحت کچھ مفید نہیں ہوگی۔ بروزگاری سلامت شکستگاں دریاب، سلامت اور عافیت کے زمانے میں ٹوٹے دل لوگوں کو فائدہ پہنچا کہ جبر خاطر مسکین بلا بگرداند، اس لیے کہ مسکین کے ٹوٹے دل کو جوڑنا مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ چو سائل از تو بازاری طلب کند چیزیں، جب مانگنے والا رو کر تجھ سے کوئی چیز طلب کرے، بدہ وگرنہ ستمگر بزور بستاند، تو تو اسے دے دے ورنہ ظالم زبردستی تجھ سے لے لے گا۔ تو لقمان حکیم نے ایک نصیحت لگے ہاتھ ان کو کر ڈالی کہ دیکھو تم پر ایسی مصیبت ایسی آئی ہے، ایسی مصیبت سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے واض و نصیحت ڈاکوؤں کو کرنا یہ مفید نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ تم سلامتی کے زمانے میں اپنے وطن میں تجارت کرتے ہوئے تم جو ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو، جو لوگ محتاج ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور جو مانگنے کے لیے تمہارے پاس آئے ان کو کچھ دو۔ اگر تم نہیں دو گے تو جس طرح آج ڈاکو نے تمہارا مال لوٹ لیا، اسی طرح کسی اور دن دوسرے ڈاکو تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، تمہیں لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اور اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عقل مند ہیں ان کو چاہیے کہ نصیحت تو کریں لیکن ہر ایک کو نصیحت نہ کریں، جو لوگ نصیحت قبول کرنے والے ہوں، جن سے نصیحت قبول کرنے کی امید ہو انہی کو نصیحت کریں۔